ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کے پاس گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تم نے ہماری بڑی دیکھ بھال کی ہے، ہمارے پاس بھی آنا۔ چنانچہ وہ بدو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اپنی کسی ضرورت کا اظہار کرو تاکہ میں اسے پورا کر دوں۔ اس نے کہا، کجاوا سمیت ایک اونٹنی چاہیے اور کچھ بکریاں، تاکہ گھر والے دودھ دو سکیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ بنو اسرائیل کی بڑیا کی طرح مطالبہ پیش کرنے سے عاجز آ گئے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ بنو اسرائیل کی بڑیا کا کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو وہ راستہ بھول گئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ان کے علماء نے کہا، ہم بتاتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ہم سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اس وقت تک مصر سے نہ نکلنا جب تک میری ہڈیاں بھی یہاں سے منتقل نہ کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر ان کی قبر کے بارے کون جانتا ہے؟ علماء نے کہا، ہمیں تو یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم نہیں ہے، ہاں بنو اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کو اس کا علم ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور وہ آ گئی۔ اسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے بتاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک نہیں بتلاؤں گی جب تک آپ میرا مطالبہ پورا نہیں کرتے۔ آپ نے پوچھا، تیرا مطالبہ کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ناگوار گزرا کہ اسے یہ ضمانت دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اس بڑھیا کے لیے اس کا مطالبہ ادا کر دو۔ جب مطالبہ ادا کر دیا تب وہ ان کو ایک بحیرہ کی طرف لے کر آ گئی۔ وہاں ایک جوہر تھا۔ اس نے کہا، اس کا سارا پانی نکال دو۔ انہوں نے سارا پانی وہاں سے خشک کر دیا۔ پھر اس نے کہا، اب اس کو کھودو اور یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں نکال لو۔ ایسے ہی کیا گیا۔ جب انہوں نے ان ہڈیوں کو اٹھایا تو راستہ دن کی طرح روشن ہو گیا۔